السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ گورنری سے فقیری تک عباسی دور خلافت میں اسلامی حکومت کی وسعتیں لاکھوں مربع میل کے علاقے تک پھیل چکی تھی۔ مختلف علاقوں کے گورنر اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے حکومتی نظم و نسق چلا رہے تھے۔ اکثر اطراف و جوانب سے عدل و انصاف کی خبریں مل رہی تھیں، تاہم چند علاقوں کے حالات مزید بہتر بنانے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ خلیفہ وقت نے سوچا کہ تمام گورنر حضرات کو مرکز میں طلب کیا جائے اور اچھی کارکردگی دکھانے والوں کو انعام و اکرام سے نوازا جائے تاکہ دوسروں کو بھی اصلاح احوال کی ترغیب ہو۔ چنانچہ فرمان شاہی چند دنوں میں ہر علاقے میں پہنچ گیا کہ فلاں دن سب گورنر حضرات مرکز میں اکٹھے ہوں۔ بالآخر وہ دن آ پہنچا جس کے لیے گورنر حضرات ہزاروں میل کا سفر طے کر کے آئے تھے۔ خلیفہ وقت نے ایک خصوصی نشست میں سب کو جمع کیا، بعض اچھی کارکردگی دکھانے والوں کو خصوصی لطف و اکرام سے نوازا اور بقیہ حضرات کو نصیحتیں کی۔ محفل کے اختتام پر خلیفہ نے سب حضرات کو اپنی طرف سے خلعت عطا کی اور اگلے دن خصوصی دعوت کا اہتمام کیا۔ سب حضرات اپنی اپنی خصوصی پوشاک پہن کر اگلے دن دعوت میں آئے۔ پرتکلف کھانوں اور لذیذ پھلوں کی ضیافت سے لطف اندوز ہوئے۔ کھانے کے بعد تبادلہ خیالات اور گزارش احوال واقعی کی محفل گرم ہوئی۔ سب لوگ انتہائی خوش تھے۔ خلیفہ وقت کی خوشی بھی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ عین اسی وقت ایک گورنر کو چھینک آ رہی تھی، وہ اسے اپنی قوت سے دبا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کی کشمکش کے بعد گورنر کو 2-3 چھینکیں اکٹھی آئیں۔ تھوڑی دیر کے لیے محفل کا ماحول تبدیل ہوا۔ سب لوگوں نے اس کی طرف دیکھا۔ چھینک آنا ایک طبیعی امر ہے، مگر جس گورنر کو چھینک آئی وہ سبکی اور بے عزتی محسوس کر رہا تھا، کیونکہ اس کی ناک سے کچھ مواد نکل آیا تھا۔ جب سب لوگ خلیفہ کی طرف متوجہ ہوئے تو اس گورنر نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اپنی خلعت کے کونے سے ناک کو صاف کر لیا۔ اللہ تعالی شانہ کے عین اسی لمحے خلیفہ وقت اس گورنر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کی عطا کردہ خلعت کے ساتھ ناک سے نکلے ہوئے مواد کو صاف کیا گیا ہے تو اس کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ خلیفہ نے گورنر کو سخت سرزنش کی کہ تم نے خلعت شاہی کی بے قدری کی اور سب لوگوں کے سامنے اس سے خلعت واپس لے لی۔ اسے دربار سے باہر نکال دیا۔ اس شخص کو بادشاہ نے، جس نے بادشاہ کی دی ہوئی خلعت کی ناقدری کی تھی، ناانصافی کی تھی، بادشاہ نے اس شخص کو دربار سے باہر نکال دیا۔ نکالنے کے بعد یہ صورتحال پیش آئی۔ آگے کہتے ہیں کہ مجلس کی خوشیاں خاک میں مل گئیں اور سب گورنر حضرات پریشان ہو گئے کہ کہیں ان کا حشر بھی اس جیسا نہ ہو۔ وزیر باتدبیر نے حالت کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے خلیفہ وقت سے کہا کہ آپ محفل برخاست کر دیں۔ چنانچہ محفل ختم ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ سب گورنر حضرات اپنی رہائش گاہوں کی طرف لوٹ گئے۔ دربار میں خلیفہ اور وزیر باقی رہ گئے۔ تھوڑی دیر بعد دربان نے آ کر اطلاع دی کہ نہاون کے علاقے کا گورنر شرف باریابی چاہتا ہے۔ خلیفہ نے اندر آنے کی اجازت دی۔ گورنر نے اندر آ کر سلام کیا اور پوچھا کہ چھینک آنا اختیاری امر ہے یا غیر اختیاری امر ہے؟ خلیفہ نے سوال کی نزاکت کو بھانپ لیا اور کہا کہ تمہیں ایسے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ گورنر نے دوسرا سوال پوچھا کہ جس آدمی نے خلعت سے ناک صاف کی اس کی سزا یہی لازمی تھی کہ بھرے دربار میں ذلیل کر دیا جائے یا اس سے کم سزا بھی دی جا سکتی تھی؟ اس نے جب یہ پوچھا تو بادشاہ نے کہا کہ یہ سوال سن کر خلیفہ نے کہا کہ تمہارے سوال سے
محاسبے کی بو آتی ہے کہ تم میرا حساب کتاب لینا چاہ رہے ہو، میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں، بتلاتا ہوں کہ ایسی بات مت کرو ورنہ پچھتاؤ گے۔ گورنر نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ آپ نے ایک شخص کو خلعت پہنائی اور اس نے خلعت کی ناقدری کی تو آپ نے سرے دربار اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ مجھے خیال آیا کہ رب کریم نے بھی مجھے انسانیت کی خلعت پہنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اگر میں نے اس خلعت کی ناقدری کی تو اللہ مجھے بھی روز محشر قیامت کے دن اسی طرح ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی خلعت اتار کر تخت پر پھینکی اور کہا کہ پہلے خلعت انسانی کی قدر کروں تاکہ محشر کی ذلت اور بے عزتی سے بچ سکوں۔ گورنر یہ کہہ کر اور گورنری کو لات مار کر دربار سے باہر نکل گیا۔ باہر نکل کر سوچا کہ کیا کروں، تو دل میں خیال آیا کہ جنید بغدادی کی خدمت میں جا کر باطنی نعمت کو حاصل کر لینا چاہیے۔ نجات اسی کے اندر ہے کہ بادشاہ سلامت نے خلعت انسانی کی قدر سے زیادہ اپنی خلعت کی قدر کو سمجھا۔ ہم نے اللہ نے جو ہمیں انسان کا خلعت پہنایا ہے، انسان کے کپڑے پہنائے ہیں، انسان کی صورت و شکل ادا کی ہے، انسان کی صورت و شکل میں ہم رہتے ہیں، تو کیا ہم نے آج تک اللہ کی اس خلعت کا ہم نے حق ادا کیا ہے کہ بادشاہ سلامت کی خلعت پر اس کے اہتمام اور قدر نہ کرنے پر بادشاہ سلامت نے یہ سزا دی؟ اگر کوئی شخص خلعت انسانی جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہے، اگر انسان اپنے اللہ کے پہنائے ہوئے اس لباد انسانیت سے نکل کر دوسرے کاموں کو انجام دیتا ہے اور وہ انسان کے خول میں نہیں رہتا ہے اور وہ انسانیت کے لیے رسوائی اور بے عزتی کا باعث بنتا ہے، تو کیا وہ شخص اللہ عز و جل کی سزا کا مستحق نہیں ہو سکتا ہے؟ تو انسان کو صرف اپنے آپ پر اور اپنی اہمیت و قدر کو نہیں بلکہ اللہ نے جو اس کو اہمیت اور قدر دی ہے، جو انسان بنایا اس کی قدر کرنا سیکھے، اس سے سبق ملتا ہے۔ یہ گورنر کوئی اور نہیں حضرت شبلی تھے، جنہوں نے بادشاہ کو نصیحت کی تھی اور اپنی خلعت کو نکال